درود پاک کی کثرت کرنے والوں، درود پاک سے محبت کرنے والوں، آج میں آپ کو ایک ایسے بزرگ کی، ایک ایسے بابا جی کی کہ جو ہزاروں کے تعداد میں روزانہ درود پاک پڑھنا جن کا معمول ہے، ایسی عبرت ناک سٹوری سناؤں گا، ایسی سبق آموز سٹوری شیئر کروں گا کہ آپ کی روح کانپ جائے گی اور آپ حیران ہو جائیں گے، اور اللہ نے چاہا آج آپ کی بہت زیادہ اصلاح ہونے والی ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ درود پاک بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ گناہ بھی کر رہے ہوتے ہیں جو اللہ کی ناراضگی کا ایک بہت بڑا سبب بنتا ہے، اور سمجھیں کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ اپنی دنیا بھی برباد کر رہے ہوتے ہیں، اپنی آخرت بھی برباد کر رہے ہوتے ہیں۔ ہوا کچھ یوں کہ میرے پاس ایک بزرگ آئے، بابا جی، عمر ہوگی کوئی 50 سے 60 سال کے درمیان عمر ہوگی، تو کہنے لگے کہ بیٹا میں روزانہ ہزاروں کی تعداد میں درود پاک پڑھتا ہوں، روزانہ پڑھتا ہوں، اور کئی لاکھ درود پاک پڑھ بھی چکا ہوں، لیکن بیٹا اس کے باوجود دنیا والے مجھ سے نفرت کرتے ہیں، میری بہنیں مجھ سے نفرت کرتی ہیں، میری اولاد مجھ سے نفرت کرتی ہے، میری بیوی مجھ سے نفرت کرتی ہے، مجھ سے دور بھاگتے ہیں، میرے بچے مجھے چھوڑ کر چلے گئے، میری بیوی مجھے اکیلا گھر میں چھوڑ کر چلی گئی اپنے بچوں کے ساتھ، میرے عزیز و اقارب نے مجھے چھوڑ دیا، لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، میرے ساتھ ذلت والا معاملہ کرتے ہیں، اور دن بدن میری تنگ دستی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، میری پریشانیوں اور مصیبتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، میری تکلیفوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، بیٹا میں بہت پریشان ہوں، میں تو درود پاک بھی بہت زیادہ پڑھتا ہوں، یہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ یہ کیوں اللہ کی مخلوق میرے ساتھ اتنی زیادہ نفرت کرنے لگی ہے؟ میں نے کہا بابا جی اچھا میں کچھ کرتا ہوں، آپ بیٹھیں درود پاک پڑھیں تو میں دیکھتا ہوں۔ خیر میں نے حزب البہار شریف پڑھنا شروع کر دیا، جو کہ حزب البہار شریف یہ بہت بڑا طاقتور کلام ہے اور اس میں اسم اعظم بھی موجود ہے، تو حزب البہار شریف میں نے پڑھنا شروع کیا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا کرم فرما، یہ جو بندہ جس وجہ سے پریشان ہے نا، اس پریشانی کے متعلق مجھے پتہ چل جائے کہ یہ وجہ کیا ہے، کرم فرما۔ اور حزب البہار شریف پڑھنا شروع کر دیا، مراقبہ میں نے کیا اور حزب البہار شریف پڑھتا گیا یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے کرم فرمایا، میری مدد فرمائی، اور جو اس کی پریشانی تھی، جس وجہ سے وہ بندہ آفتوں اور مصیبتوں میں اور ذلتوں میں مبتلا تھا، وہ بات اللہ تبارک و تعالی نے میرے دماغ میں ڈال دی۔ وہ بات یہ تھی کہ حزب البہار شریف پڑھتے ہوئے، مراقبہ کرتے ہوئے یہ بات میرے ذہن میں آئی کہ یہ جو بابا جی سامنے بیٹھے ہیں نا، یہ بزرگ بابا جی، اس بندے نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے ایسے بڑے کام کیے ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ اس بابے سے ناراض ہے۔ کہ یہ بابا جی جو ہے نا، یہ بظاہر تو شکل و صورت تو بڑی، ان کی داڑھی بھی تھی، سب کچھ بھی تھی، اور بندہ دیکھے تو بڑا متاثر ہو جائے، لیکن دماغ میں بار بار یہ بات آ رہی تھی کہ اس بندے نے اپنے رب کو ناراض کیا ہے اور بہت بڑے کبیرہ گناہ کیے ہیں، جس کی وجہ سے اس کا رب بھی اس سے ناراض ہے اور رب کے بندے بھی اس سے ناراض ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ جس کا رب اس سے ناراض ہو تو کیا اس کی مخلوق، اللہ کی مخلوق اس بندے سے راضی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں وہ گناہ کیا کرتے تھے۔ ہوتا دراصل یوں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت فرماتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے کہ سنو، میں اس شخص سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمانوں میں ندا دے دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس شخص سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر زمین والوں کے دلوں میں بھی اس شخص کی محبت ڈال دی جاتی ہے، اور پھر جس شخص سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے نا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرماتا ہے کہ سنو، میں اس شخص سے نفرت کرتا ہوں، تم بھی اس سے نفرت کرو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے نفرت کرتے ہیں، اور پھر تمام فرشتوں کو، سارے آسمان کے فرشتوں کو یہ بتا دیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے نفرت کرتا ہے، تم بھی اس سے نفرت کرو۔ اور پھر روئے زمین پر بھی لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے نفرت کرتا ہے، اور وہ مخلوق، اللہ کے بندے بھی اس شخص سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ تو میں نے بابا جی کو کہا کہ بابا جی، آپ سے کوئی کبیرہ گناہ ایسا سرزد ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے لگتا یہ ہے کہ آپ کا رب آپ سے ناراض ہے، آپ نے کون سے ایسے گناہ کیے ہیں؟ تو ان بابا جی نے جب یہ سنا نا، تو کہنے لگے بیٹا آپ نے سچ کہا، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے کون سے گناہ کیے ہیں جس کی وجہ سے میں اس ذلت کی سمجھے کہ انتہا تک پہنچ گیا۔ پھر کہنے لگے کہ بیٹا
میں نے ویسے تو ظاہر ہے کہ بندہ گناہ گار ہے، گناہ ہو ہی جاتے ہیں لوگوں سے بکثرت، مجھ سے بھی گناہ ہوئے، لیکن 2 گناہ ایسے مجھ سے ہوئے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان گناہوں کی ہی نوعت ہے۔ پہلا گناہ کیا، ان بابا جی نے بتایا، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک عرصہ تک ایک شادی شدہ عورت سے زنا کرتا رہا، استغفر اللہ، اپنی جوانی کے ایام میں ایک شادی شدہ خاتون سے زنا کرتا رہا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا گناہ جس کی مجھے نحوست ملی۔ اور دوسرا وہ کہنے لگے کہ دوسرا جو بڑا گناہ وہ یہ کہ میں نے اپنی بہنوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیا، وہ اپنا حق مانگتی رہیں، روتی رہیں، چیختی رہیں، چلاتی رہیں، میں نے ان کو ان کا حق نہیں دیا۔ میں ڈٹ گیا کہ یہ میری جگہ ہے، میں تمہیں حق نہیں دوں گا، میں نے ان کو حق نہیں دیا۔ بیٹا مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ 2 گناہ ایسے ہیں کہ جو بہت بڑے گناہ ہیں اور یہی اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ پھر میں نے ان کو کہا، میں نے کہا بابا جی اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کتنے بڑے گناہ ہیں، اور یہ گناہ جب آپ نے کیے تو پھر کیسے آپ پر کرم ہو سکتا تھا؟ اب آپ بھی یہ توجہ کے ساتھ سنیے گا، یہ بہت بڑے گناہ ہیں، میں کھول کر آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ جو ویڈیو آپ آج سنیں گے نا، اللہ نے چاہا ساری زندگی آپ کے لیے اب فائدہ مند ثابت ہوگی، اور بہت آپ انشاءاللہ اس ویڈیو سے برکتیں آپ حاصل کریں گے، کیونکہ ایک بہت سمجھیں کہ آج آپ کی تربیت اور اصلاح ہونے والی ہے۔ دیکھیں یہ جو زنا والا معاملہ ہے نا، یہ اللہ کی سخت ناراضگی کا سبب ہے، کیونکہ جب بندہ زنا کرتا ہے نا تو اس کے جسم سے ایمان نکل جاتا ہے، ایمان نکل جاتا ہے۔ اور بات یہ ہے کہ اب یہ جو بابا جی کا معاملہ کہ یہ زنا ظاہر ہے کہ مسلسل کیا، اور یاد رکھیے گا کہ یہ جو زنا ہے نا، یہ تنگ دستی کی طرف بندے کو لے جاتا ہے، یہ بندے کو ذلت اور رسوائی کی طرف ہی لے کر جاتا ہے۔ تو سمجھے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور کبیرہ گناہوں میں سے ایک کبیرہ گناہ ہے، اللہ کی سخت ناراضگی کا ایک ذریعہ ہے۔ دوسرا میں نے کہا بابا جی یہ جو وراثت والا جو معاملہ ہے نا، یہ بہت سخت معاملہ ہے، یہ حقوق العباد کا جو معاملہ ہے نا، یہ حق ادا کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ میراث اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیا ہوا حق ہے، یہ ساکت نہیں ہو سکتا۔ اگر بہنیں آپ کی کہہ بھی دینا کہ بھئی ہم اپنا حصہ نہیں لیتی، ہم جو ہے وہ معاف کرتی ہیں، تب بھی ساکت نہیں ہوگا جب تک آپ ان کو مالک نہ بنا دیں۔ اور روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ جس نے ظلماً کسی کی ایک بالشت زمین بھی قبضے میں لی نہ، قبضہ کیا، تو بروز قیامت 7 زمین میں سے اس حصے کا جو اس نے قبضہ کیا تھا تو اس کی گردن میں ڈالا جائے گا۔ اور پھر فرمایا گیا، حدیث طیبہ میں آیا ہے کہ جس نے کسی وارث کو اس کی وراثت سے محروم کیا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کی میراث سے محروم کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ مجھے یہ بتائیں کہ جس کو جنت سے ہی دور کر دیا گیا تو اس کا کیا بنے گا؟ جو جنت میں ہی نہ جا سکا تو جہنم ہی یقیناً اس کا مقدر بنے گی۔ یہ زندگی چند روزہ ہے، یہ گزر جانی ہے، یقین مانے آج ہم بیٹھے ہیں، کل کا بھروسہ نہیں ہے، پتہ چلے اعلان ہو رہا ہو کہ جناب بقضاء الہی انتقال فرما گئے ہیں، یہ زمین ساری کی ساری یہیں رہ جائے گی۔ لیکن اگر آپ نے کسی کے حق کو دبا دیا، پھر آپ کے ساتھ وہ ہوگا کہ جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ زندگی تو آپ کی برباد ہونی ہی ہے، دنیا میں تو ذلت اور رسوائی آپ کا مقدر بننا ہی بننا ہے، لیکن جب قبر میں جائیں گے نا تو آپ کے ساتھ وہ حشر ہوگا کہ جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، اور پھر قیامت تک آپ کے ساتھ جو معاملہ ہوگا آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، اور اللہ تعالیٰ کے عذابات کا کروڑواں حصہ بھی کوئی شخص برداشت نہیں کر سکتا۔ سچی پکی اسی وقت نیت کیجیے، اگر آپ نے کسی کے حقوق پامال کیے ہیں، اللہ کے کسی بندے کا مال آپ نے ظلماً چھین لیا ہے، اس سے اس کا حق دیں، معافی نہیں ہونی۔ اگر آپ سوچیں کہ میں استغفار کی 1 کروڑ تسمیہ کیا 1 ارب تسمیہ آپ پڑھ لیں، لیکن اگر آپ نے کسی کا حق دبا رکھا ہے، اس کو حق نہیں دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے آپ کو معافی نہیں ملنے والی۔ یہ کان کھول کر سن لیں، جتنی مرضی عبادت ریاضت کر لیں، حقوق العباد کا معاملہ بڑا سخت ہے، بڑا سخت ہے۔ اگر آپ راہ نجات چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کی دنیا بھی سنور جائے، آپ کی آخرت بھی سنور جائے، تو حقوق جن کے پامال کیے ان کو ان کے حقوق ادا کریں، تو اللہ کریم بھی کرم فرمائے، تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔